السلام علیکم سر۔ جی وعلیکم السلام۔ سر آپ کیسے ہیں؟ میں بہت اچھا جی۔ سر جیسا کہ پچھلے انٹرویو میں آپ سے بات ہوئی تھی زندگی کے جی ریلیٹڈ، جی 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 تو چند سوال میرے جو ہے نا کور اپ ہونے میں رہ گئے تھے، جی تو میں نے سوچا پہلے وہ کور اپ کر لوں۔ جی پلیز شور۔ سر فرسٹ سوال یہ ہے کہ جو ہے نا زندگی میں تعلیم کا کردار کیا ہونا چاہیے، کیا کردار ہے؟ بہت اہم سوال ہے، بہت اہم سوال۔ زندگی دیکھیں بنیادی طور پر نا، باقی جتنی بھی موجودات ہیں، نباتات ہیں، جمادات ہیں، حیوانات ہیں، اور ایک جو بیولوجیکل انسان کا سفر ہے، حیاتیاتی سفر ہے ایک انسان کا، اس کے لیے زیادہ کوڈڈ ہے، اس کے لیے زیادہ امپورٹنٹ ہے رادر دین دا ادر بینگس اور دا ادر کریچرز۔ ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے یہ۔ آپ اولڈ ٹیسٹامنٹ پڑھ لیں، بائبل اٹھا کے دیکھ لیں، اور کوئی بھی دنیا کی مقدس جو کتاب ہے نا، آپ اس کا اگر مطالعہ کریں گے تو آپ کو یہی چیز نظر آئے گی کہ زندگی جو ہے وہ تعلیم سے جڑی ہوئی۔ اور اس پہ آپ یہ دیکھیں کہ پڑھے لکھے اور ان پڑھ جو ہے وہ کبھی برابر نہیں ہو سکتے۔ اب یہ جو تعلیم، پڑھنا، نہ پڑھنا، علم آنا، نو ہاؤ ٹو نو اینڈ نو ہاؤ، یہ کیا ہے؟ یہ کئی سارے ملٹائی ڈائمینشنل اپروچز بھی ہیں، اس کی جہتیں بھی ہیں، وسعتیں بھی ہیں، اور اس کے کئی سارے یعنی یہ کہنا چاہیے ایکسٹینشنز بن جاتی ہیں آگے فردر مزید زندگی کو بہتر انداز سے سمجھنے کے لیے، اور بالواسطہ یا بلا واسطہ یعنی ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی ایجوکیشن اور لائف کے ریلیونس کو سمجھنے کے لیے۔ ایک بچہ ہے، بچہ پیدا ہوا ہے، نومولود ہوا ہے، والدین اس کی تربیت کرتے ہیں، ایک تو اس کی مدر ٹنگ جو ہے جہاں اور جس ماحول میں وہ پروردہ ہے، جہاں وہ رہ رہا ہے، ایک تو مدر ٹنگ جو ہے وہ وہاں ہو۔ میرے بھائی ہیں وہ آسٹریلیا رہتے ہیں، نیٹو یہاں کے تھے، تو جب بچے وہاں کے نیٹو ہوئے ہیں بائی برتھ تو وہ آٹومیٹیکلی وہ آسٹریلین بولتے ہیں۔ اب جب وہ آسٹریلین بولتے ہیں تو ماحول کا اثر ہو گیا، دوسرا جینیٹیکل عمل ہو گیا، جینیٹیکل انجینئرنگ کے ذریعے سے جینیٹک انجینئرنگ یہاں نہیں کہنا چاہیے بلکہ جینیاتی عمل ایسا واقع ہوا کہ ان کی زبان آٹومیٹیکلی آسٹریلین بن گئی۔ اس میں لب و لہجے کا تھوڑا تو فرق آ گیا، اور انہوں نے بہت ٹرائی کی ان کو کوشش کرنے کی کہ وہ مطلب پنجابی پہ آ جائیں، اردو صحیح طریقے سے بولیں، لیکن وہ اب تک بول نہیں پائے۔ تو میں نے تھوڑا سا یہ وہ کیا ہے کہ پریسیپٹ از بیٹر دین میگزم، میں نے کہا ہے کہ چلو مثال کے ذریعے آپ کو تھوڑا سا سمجھایا جائے۔ تو ایجوکیشن جو ہے، تعلیم، یہ بہت ضروری ہے، لیکن تعلیم کی آگے پرتیں ہیں، سطحیں۔ اب اگر ہم اپنے پرانے آباء و اجداد کو دیکھیں نا تو وہ بڑے سیانے لوگ تھے، حقہ کلچر ہوا کرتا تھا، وہاں پر بیٹھتے تھے، بیٹھ کے لگتی تھیں، چوپال ہوا کرتے تھے جی، وہاں لسی پی جاتی تھی، مکھن کے پیڑے سروں پر کھوائے جاتے تھے۔ یہ ابھی سب کانٹیننٹ ریجن میں یہی ہوا تھا بیفور دا پارٹیشن، بیفور دا ایگزسٹنس آف پاکستان اینڈ بیفور دا ایگزسٹنس آف انڈیا۔ یہ 1947 کی مطلب ادوار میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ان دنوں میں یہ بات ہوئی ہے۔ تو یہ تمام کلچر، تو وہاں پر کلچرل ایکٹیویٹیز بھی ہوتی تھیں، ایجوکیشنل ایکٹیویٹیز بھی ہوتی تھیں۔ ایک تو ایکیڈیمکس ہیں کہ آپ کو سلیبس مل گیا ہے، نصاب مل گیا ہے، کریکلم مل گیا ہے، زیادہ ملا ہے، کم ملا ہے، آپ نے اس کے مطابق پڑھائی کرنی ہے جی، آگے باشعور انسان بننا ہے، اپنی رزق روٹی کا بھی کرنا ہے، اپنی لائیولی ہوڈ کا بھی کرنا ہے۔ اور دوسرا سب سے میجر جو موٹو ہے نا، جو کہ ہے کہ انی جائل خلیفۃ فی الارض، تو یہ جو خلیفۃ فی الارض کا فلسفہ ہے اس کے مطابق یہ ہے کہ وہ انسان مطلب دنیا میں ایک بہترین انسان کے روپ میں سامنے آئے، یعنی اس کی اخلاقی اقدار اچھی ہوں، وہ حقوق العباد ادا کرنے والا ہو، لوگوں کو تنگ کرنے والا نہ ہو، لوگوں کے بارے میں اچھا ہے۔ تو اصل تعلیم کا مطمع ہے نظر اور نقطہ ہے نظر یہ ہے کہ اس کے اندر ایک انسانی خوبیاں اتنی اچھی ڈیولپ ہو جائیں۔ اگر ایک بندہ پی ایچ ڈی ہے، یا اس نے ڈاکٹریٹ کی ہوئی ہے، یا اس نے بیرسٹری کا امتحان پاس کیا ہوا ہے کہیں سے بھی، اور وہ بڑا ماہر ہے، ایڈیپٹ ہے اپنے کاموں میں، لیکن اگر وہ اچھا انسان نہیں ہے اور اس کا زندگی کے بارے میں اچھا آؤٹ لک اور نظریہ نہیں ہے، تو میرے خیال میں اس کا سارا فلسفہ ایجوکیشن جو ہے وہ بیکار ہے، حقارت ہے، اس کا انسانی زندگی سے نہ کوئی تعلق ہے اور نہ اس کا کوئی فائدہ ہے۔ میری دانش میں یہ رکھتے ہیں۔ جی سر، آپ نے بہت اچھا جواب دیا ہے، میں جو ہے نا اسے سمجھ سکتا ہوں۔ جو ہے نا آپ کا نوجوان نسل کے بارے، نوجوان نسل جو ہے، جو آج کی ابھرتی ہوئی نوجوان نسل ہے، آپ ماحول دیکھ رہے ہیں جو ہمارا ماحول ہے،
تو نوجوان نسل کے لیے زندگی کے بارے میں کیا سبق دینا چاہیں گے آپ؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ نے اتنے اچھے وہ محنت کر کے یہ سوال نامہ میرے لیے تیار کیا ہے، اور مجھے اس ناچیز کو اس قابل سمجھا ہے کہ میں یہ سوالات کے جوابات دے پاؤں گا اور آپ سب کو مطمئن کر پاؤں گا. پتہ نہیں میں کس حد تک کامیاب ہوں گا، بال میں ٹرائی کی ہے. تو اس میں بیٹا دیکھیں کہ کوئی چیز مکمل نہیں ہوتی. بال صاحب کہتے ہیں کہ یعنی کوشش ناتمام کا جو سفر ہے وہی خوبصورتی کی علامت ہے، اس کی حسن کی. اور ابراہیم ذوق صاحب کا شعر ہے کہ اے گلہائے رنگ رنگ سے ہے زینت چمن، اے ذوق اس جہاں کو ہے زیب اختلاف سے. تو ایک تو اختلاف اور ضد اور کنٹروورشل اپروچ، یہ خوبصورتی ہے. اور دوسرا میں نے بتایا ہے کہ یعنی یہ جو تضاد ہے نا، کہ مطلب سارے ینگسٹر، سارے یوتھ اور سارے یعنی مطلب یہ جو طبقہ ہے طلباء، یہ مطلب ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھے ہو کے یکسوئی کے ساتھ، تو ایسا ناممکن ہے. پہلی بات تو یہ. تو میں پر امید ہوں، بڑا روبسٹ آپٹیمسٹ ہوں اس حوالے سے کہ بہت پوٹینشیل ہے، بہت مین پاور پایا جاتا ہے. تھوڑی سی ان کی ڈائریکشن کی ضرورت ہے. کچھ مسائل ہیں، کچھ ہمارے نوجوانوں کے مالی مسائل ہیں، کچھ ان کے اخلاقی مسائل ہیں، کچھ اور چیزیں ہیں. اگر ان کو صحیح ٹریکس ملتے ہیں، ان کو فائنینشیل ایڈز اتنی مل جاتی ہیں، فرام پیرنٹس مل جاتی ہیں، کچھ سوشل ویلفیئر آرگنائزیشنز اس میں اپنا اسٹیپ فارورڈ کرتی ہیں، یا کچھ نان گورنمنٹل آرگنائزیشنز ہیں جو کہ مطلب اپنے پلیٹ فارم کے ذریعے سے کو بریک تھرو لاتی ہیں، اور انسٹیٹیوٹس میں کچھ ان کے نیڈی جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کے لیے اسکالرشپ بیسڈ اسٹڈیز جو ہے اس کو آگاہ کیا جاتا ہے. اور لوکل لیول پہ بھی اگر ہم ولیجز کی سطح پہ اس کو انٹروڈیوس کرتے ہیں کہ نوجوان نسل کو بے راہ روی سے بچایا جائے، اور ان کو مطلب علم کی طرف راغب کیا جائے، اور ان کو تعلیمی سرگرمی اور ایک اچھے انسان بننے کی طرف جو ہے وہ مطلب رغبت دلائی جائے، اور ان کو یہ بتایا جائے کہ معاشرے میں جو یہ اعلیٰ اخلاقی اقدار ہیں یہ صرف تعلیم کی بدولت ہیں. تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ ہمارا نوجوان جو ہے وہ دنیا کے کسی بھی خطے کے نوجوان سے پیچھے ہے، بلکہ وہ اس کے برابر کھڑا ہے، اور انشاءاللہ آنے والے دنوں میں اس سے سبقت بھی لے جا سکتا ہے. جی بہت شکریہ سر، آپ نے بہت اچھے جواب دیے. شکریہ، بہت تھینک یو. انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. جی.